نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. ہزاروں کی تعداد میں مختلف انواع و اقسام میں مختلف حیتوں اور شکلوں میں اللہ کی مخلوق اس زمین پہ پائی جاتی ہے. بہت ساری اشیاء ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے کانوں سے سنی ہیں، اور اللہ کی کئی قسم کی مخلوقات نت نئے انداز میں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، اور بلا شبہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ابھی تک انسانوں کے علم میں ہی نہیں ہے. بہرحال ان تمام مخلوقات میں جو دھرتی پہ بستی ہیں، صرف دو مخلوقیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے، جن پر اللہ کا حکم اور وقت کے نبی کا طریقہ ماننا لازم ہے. ان دو مخلوقات میں سے ایک حضرت انسان اور دوسرا جن نامی مخلوق. آج کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان میں اللہ نے ان دونوں مخلوقوں کے مادہ تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ انہیں میں نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار. میں نے انسان کو پیدا کیا ہے من صلصال کالفخار، بجنے والی مٹی سے، کالفخار جو ٹھیکری کی طرح ہے. ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہاں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ الانسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. اللہ نے حضرت آدم کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو پکی پختہ ہوئی اور پھر ٹھیکری کی طرح بجنے کی اس میں صلاحیت تھی. تو الانسان سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. تمام مفسرین کا اتفاق ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے
کہ تمام کے تمام انسانوں کا بھی اتفاق ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ سب مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ یہ بھی مانتے ہیں سب کہ پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم۔ اور یہ بھی سب مانتے ہیں سب کہ اللہ کے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم۔ اور پھر اس بات میں جھگڑتے بھی ہیں کہ نبی انسان ہے یا نور ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو ملائیں تو آپ کو تعجب سے ہنسی آئے گی۔ جب پہلے مان چکے ہیں کہ پہلے انسان حضرت آدم ہے، یہ بھی مان چکے ہیں کہ پہلے نبی بھی حضرت آدم ہے، تو پھر یہ کہنا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، یہ ایک مضحکہ خیز قسم کی بات بنتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی 70 سے زائد آیات میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء انسان تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر جس طرح آپ انسان ہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی تھے وہ سارے انسان تھے، مرد تھے، ان میں سے کوئی عورت بھی نبی نہیں تھی اور کوئی غیر انسان بھی نبی نہیں تھا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ سورہ کاف جسے جمعہ کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، کچھ نہ کچھ تلاوت کا بھی معمول بنائیں۔ کل میں اور آپ کے امام حافظ آصف صاحب یہی گفتگو کر رہے تھے کہ آج سے 5-7 سال پہلے تک آپ کو بھی یاد ہوگا، صبح کی نماز کے بعد، صبح کی نماز سے پہلے رمضان المبارک میں لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھیں تلاوت کرنے والوں کی، اور اب پوری مسجد میں ایک بندہ بھی تلاوت کے لیے نہیں بیٹھتا۔ میں یہ نہیں کہتا اپنے کرتے ہوں گے، ہر ایک کے اپنے معمولات ہیں، آپ ظہر کو کرتے ہوں گے، عصر کو کرتے ہوں گے، لیکن وہ جو رونق تھی، وہ جو بہار تھی، وہ اب وہ نظر نہیں آتی اور وہ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال آج دن کے کسی بھی وقت سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیجیے گا۔ قیامت کے دن اس شخص کے لیے نور ہوگا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا۔ اور اس نور کی پتہ اہمیت کیا ہے؟ نور ہوگا تو پل صراط سے ہم دوسری طرف جا سکیں گے۔ منافقین کا نور آدھے میں بجھ جائے گا، وہ کٹ کے جہنم میں چلے جائیں گے، اور ایمان والوں کا نور انہیں دوسری طرف جنت میں پہنچا کے دم لے گا۔ تو اسی سورہ کہف کی آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے اعلان کروایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے کہ انما انا بشر، کہ میں بھی انسان ہوں، مثلکم جیسے تمہاری ذات انسان ہے میری ذات بھی انسان ہے، یوحا الیہ، لیکن شان اور فضیلت میں مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ یوحا الیہ، میرا مقام یہ ہے کہ فرشتوں کا سردار وہی لے کے میری قدم بوسی کے لیے آتے ہیں۔ مقام و مرتبہ میرا اتنا ہے، عظمت میری اتنی ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے میں بھی کیا ہوں؟ انسان ہوں۔ تو یہ ایک انتہائی واضح سا مسئلہ ہے اور انتہائی صاف شفاف مسئلہ ہے۔ تو یہاں اللہ حضرت آدم کے بارے میں کہتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے بنایا۔ ایک اور آیت کا حوالہ دوں، وہاں اللہ فرماتے ہیں من طین لازب، گارے والی مٹی سے بنایا۔ تو سلسال الگ چیز ہے، طین لازب الگ چیز ہے، گارے والی مٹی الگ ہے، پکی ہوئی مٹی الگ ہے۔ تو ان میں بھی تعارض نہیں ہے بھائی۔ ابتدا میں مٹی اکٹھی کی گئی، پھر اسے جب گوندا گیا تو وہ گارا بن گیا، پھر جب وہ خشک ہوئی، پختہ ہو گئی، جس طرح یہ کھڑے ہوتے ہیں یا مٹی کے بنے ہوئے برتن ہوتے ہیں، یہ بھی پہلے مٹی ہوتے ہیں، پھر ان کو
گوندا جاتا ہے، پھر یہ خشک ہوتے ہیں تو ان میں بجنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف مراحل سے اللہ نے گزار کے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ اور ایک دلچسپ بات، جب حضرت آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ آپ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ جب پتلا تیار ہو گیا اس وقت فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، بلکہ اللہ نے واضح الفاظ میں کہا اذ قال ربک للملائکہ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، کہ میں انسان کو مٹی سے بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ، جب میں اسے درست کر کے بنا دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں روح پھونک دوں نا، فقعوا لہ ساجدین، اس کے بعد تم نے حضرت آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ تو روح پھونکے جانے سے پہلے حضرت آدم کو بھی سجدے کا حکم نہیں تھا۔ تو میں یہاں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ پچھلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن وہ بھی صرف زندوں کو۔ عبادت کا سجدہ تو ہمیشہ صرف کس کے لیے جائز رہا ہے؟ اللہ کے لیے رہا ہے۔ تعظیم صرف دوسرے کی بڑائی ظاہر کرنے کی نیت سے اس کے سامنے جھکنا، یہ سجدہ تعظیم کہلاتا ہے۔ تو یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، خود قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ تعظیم کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، وہ بھی صرف کس کے لیے؟ زندوں کے لیے۔ اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے سجدہ کرتا ہے اور وہ بھی مردوں کو کرتا ہے۔ تو بھائی یہ پچھلی شریعتوں میں زندوں کے لیے جائز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا کہ اب اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں زندوں کو بھی تعظیم کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال جب پتلا بنا پھر اس میں اللہ کی طرف سے روح ڈالی گئی، تو وہ حضرت آدم کی صورت میں پہلے انسان بھی بنے اور پہلے نبی بھی بنے۔ تو حضرت آدم کا جو مادہ تخلیق تھا وہ مٹی تھا، اور ہم جو ہیں بظاہر پانی کے قطرے سے بنے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہم بھی مٹی سے بنے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے نا، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم تو بلا واسطہ مٹی سے بنے، لیکن ہم بھی بال واسطہ مٹی سے بنے، کہ وہ پانی کا قطرہ غذا سے بنتا ہے، اور ہماری ساری غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ گندم زمین سے حاصل ہوتی ہے، اناج زمین سے حاصل ہوتا ہے، گوشت آپ کہیں گے وہ تو زمین سے حاصل نہیں ہوتا، بھائی وہ بھی جانور غذا کھاتے ہیں تو گوشت بنتا ہے، تو وہ بھی کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ زمین سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو ہم سارے مٹی سے بنے ہیں۔ شروع کے درس والا جملہ ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جب ہم مٹی سے بنے ہیں تو پھر اکڑ کیسی ہے؟ مٹی میں تو پستی ہے، مٹی میں تو عاجزی ہے، اور اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، وہ آگ سے بنے مخلوق۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، بڑی مخلوقات میں فرشتے ہیں وہ نور سے بنے ہیں، اور جن نار سے بنے ہیں، آگ سے بنے ہیں، اور انسان یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو جنوں کو آگ کے شعلے سے میرے رب نے پیدا کیا، وہ جس چیز پہ چاہے اپنے قدرت کے رنگ دکھاتا ہے اور اپنی مخلوق کو پیدا کر کے رکھ دیتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے مادہ تخلیق پہ غور کرو اور پھر بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جنوں اور انسانوں کا اس صورت میں ذکر ہے، اور یہ جو ربکما ہے نا، یہ کما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، کا ایک کے لیے، کما دو کے لیے، کم دو سے زائد کے لیے۔ تو یہاں اللہ دو چیزوں سے خطاب کر رہے ہیں، ان میں سے ایک انسان ہے اور دوسرا جن ہے۔ تو یہ بار بار جو آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ آگے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق کیسے ہیں اور دو مغرب کیسے ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ ہم علینا الا البلاغ۔